آج کا یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم بات کریں گے انسان اگر زمین پر ایک دم سے ختم ہو جائے تو زمین پر کیا تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ انسان نے اس زمین پر بیسیکلی بہت تباہی مچا رکھی ہے۔ ہم نے اس زمین پر اتنی تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں اور اس تباہ کاریوں کو ہم شاید ٹیکنالوجی اور ترقی کہتے ہیں۔ ایسا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ زمین کی اس ترقی سے زمین کا قدرتی ماحول خراب ہوتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا سے ختم ہو جائے تو مختصر عرصے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی جو کہ زمین کو اس کی اصل حالت میں واپس لے آئیں گی۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی 8 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں زمین پر جانوروں کی تعداد 80 ٹریلین کے قریب ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ اب سوچیں اگر ایک دم سے سارے انسان غائب ہو جائے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمارے بنائے گئے شہر اور عمارتیں وقت گزرنے کے ساتھ گر کر پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ ہوا میں آلودگی کا تناسب اپنی اصل سطح کی طرف واپس آنے لگے گا، اور اس وقت میں ہوا کی آلودگی کم ہونے کی وجہ سے آٹو موبائلز، مشینریاں اور فیکٹریوں کا جو ہیٹ ہے وہ بھی کم ہوگا۔ اب جب ہوا میں ہیٹ اور آلودگی کا یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا زیادہ تر حصہ سمندر میں جا کر جذب ہوتا ہے، تو کچھ وقت کے بعد ہوا صاف ہو جائے گی اور آکسیجن لیول بہتر ہوگا۔ زمین پر ہر 10 سال کے بعد زمین کا ٹیمپریچر 1 ڈگری کے قریب تقریباً بڑھ جاتا ہے۔ یہ ٹیمپریچر بڑھنا بند ہوگا اور بارش کی وجہ سے سیلاب اور پانی کا نکاس بند ہونے کے بعد شہروں اور آبادیوں میں پانی کھڑا رہے گا۔ اب جب شہروں اور آبادیوں میں پانی کھڑا رہے گا، ٹیمپریچر نارمل سطح پر واپس آئے گا، تو اس سارے عمل کی وجہ سے زمین پر فوٹو سینتھسس کا عمل آسان ہوگا۔ اب جہاں جہاں انسانی آبادی آباد تھی وہاں زمین پر پودے، درخت اور سبزیاں اگنا شروع ہو جائیں گی۔ انسانوں کے ہاتھوں کٹنے والے درختوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی زمین خوشحالی کی طرف واپس جانا شروع ہو جائے گی۔ انسانوں کے ختم ہونے کا سب سے زیادہ نقصان ان جانوروں کو ہوگا جو انسانوں کی آبادی میں رہنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، گائیں، بکری، گھوڑا، کیونکہ قدرت نے ان کو بہت کم ڈیفنس کی صلاحیت دی ہے، تو یہ بہت ہی جلد بڑے جانوروں کی یا تو خوراک بن جائیں گے یا اپنی خوراک کی قلت کی وجہ سے یہ مر جائیں گے۔ اب بڑے جانور ایک بار پھر اپنی نسل کو بڑھانے لگیں گے، یعنی طاقتور جانور جن کا کوئی شکار نہیں کر سکتا ان کو سبزہ ملے گا، اور درختوں کی کٹائی کم ہونے سے جنگلات بڑھیں گے اور ان کی خوراک بڑھے گی۔ گوشت کھانے والے جانور دوسرے چھوٹے جانوروں کو کھا کر زندہ رہیں گے اور سبزی کھانے والے جانوروں کے لیے سبزہ بے تحاشا ہوگا، تو اس وقت زمین پر جانور دوبارہ سے اپنی نسل کو بہتر کرنے لگیں گے۔ اس ماحول کا سب سے زیادہ فائدہ کیڑوں اور مکوڑوں کو ہوگا۔ ان کی خوراک کا مکمل انتظام قدرت نے کر رکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سب سے زیادہ افزائش مچھروں کی ہوگی اور یہ زیادہ دیر تک زندہ بھی رہ سکیں گے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے اثر سے ختم ہونے لگیں گی، یعنی زنگ لگنے لگے گا۔ زمین کے جس حصے میں زیادہ فیکٹریاں ہوں گی وہاں میٹل کی تمام چیزیں زنگ لگنے کی وجہ سے خاص قسم کی ریڈیشنز ایمٹ کرنے لگیں گی، اور ان ریڈیشن زیادہ علاقوں کے اندر کسی بھی قسم کی زندگی ممکن نہ ہو سکے گی۔ انسانوں کے مرنے کے بعد زمین کا ایکو سسٹم بحال ہونے لگے گا۔ آلودگی کی وجہ سے ختم ہوتی ہوئی اوزون لیئر واپس بحال ہونے لگے گی، موسمیاتی تبدیلیاں ختم ہوں گی، اور کلائمیٹ چینج کے جو معاملات ہیں وہ ایشوز بھی بہتر ہونے لگیں گے۔ بارشیں وقت پر ہونے لگیں گی اور موسموں کا تبدیل ہونا بھی وقت پر ہونے لگے گا۔ ہوا میں آلودگی اور انسانوں کی وجہ سے ہر سال جو کئی کروڑ پرندے ہجرت کرتے وقت مر جاتے ہیں، وہ پرندے بھی اب ہجرت نہیں کریں گے بلکہ انہیں ان کی خوراک ان کے علاقے میں ملے گی، لہٰذا پرندوں کی بھی نسل جو سی ہے وہ بہتر ہوگی، اور اوورآل پورے کا پورا ایکو سسٹم بہتری کی طرف چلنے لگے گا۔ 1984 میں یوکرین کے اندر ایک نیوکلیئر ری ایکٹر سے دھماکے کے بعد تابناک ریڈیشنز نکلنے لگی، جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر انسانوں کا رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیا کہ اس جگہ کے اوپر بہت سارے چھوٹے پودے اور درخت اگ گئے اور وہاں پر جانوروں کی نشوونما بہت بہتر ہونے لگی۔ اسی طرح ایک ریسرچ کے مطابق اگر انسانوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو اگلے 100 سالوں تک زمین پر انسانوں کے رہنے کے لیے یہ جگہ بالکل موزوں نہیں رہے گی۔ خوراک کی بہت زیادہ قلت ہو جائے گی، صاف پانی نہیں مل سکے گا، گرمی کی شدت بہت بڑھ جائے گی، اس کے علاوہ بہت سارے عوامل، اور بالآخر انسان ختم ہونے لگیں گے۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ سائنسدان اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ انسانوں کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا انسانوں جیسی کوئی مخلوق دوبارہ آئے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ انسان زمین کی بجائے اب کسی اور سیارے کی تلاش میں ہے جہاں انسانی زندگی کو پھر سے ممکن بنایا جا سکے،
جہاں پر وہ سارے ریسورس حاصل کیے جا سکے جس کو کہ استعمال کر کے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ فزکس کے ایک قانون انٹروپی کا مطلب بھی یہی ہے۔ دنیا میں ڈس آرڈر کبھی رک نہیں سکتا، دنیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تباہی کی طرف جائے گی اور اختتام کی طرف جائے گی۔ یہ قانون بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر انسان زیادہ عرصہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس ریسورسز کو احتیاط سے استعمال کریں جن کی انہیں لمبے عرصے تک ضرورت ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ریسورسز کو احتیاط سے استعمال کریں۔ انٹروپی ایک ایسا عمل ہے جو irreversible ہے، یعنی کبھی بھی اپنی اوریجنل پوزیشن پر واپس نہیں آ سکتا۔ اس حوالے سے ایک امریکن جرنلسٹ ایلن وائزمین نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے The World Without Us۔ اس کتاب کے اندر اس نے ایکو سسٹم، بائیو ڈائیورسٹی اور ہونے والے تمام تر ریہیبلیٹیشن جو انسانوں کے بعد ممکن ہو سکیں گی اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ میری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔